रिफॉर्म्स हैं वो कुरान में तय हो गई, जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी कहा कि हमारी जो प्रोक्लेमेशन है जो इमेंसिपेशन की वो कुरान में दर्ज हो गई है। दैट ऑफ कोर्स इज नॉट टू से कि पहले जो थे वो नहीं करके गए, वो भी उसी ही मैसेज को लेके गए हैं, विद एक्सेप्शन ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम के, उनका जो है एक स्पेशल केस है। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कैसर भाई। अच्छा, मैं तमाम जो पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद है मैं उनसे कहना चाहता हूँ 6 घंटे एग्जैक्ट 6 घंटे हो गए हैं, आप लोग क्या कहते हैं? पीछे करीबन हमारे पास 5 कॉलर इस वक्त मौजूद हैं। आपने जिस वक्त में ऐलान किया था उस वक्त जितने कॉलर मौजूद थे, अगर उन सबको ले लिया गया तो खत्म कर दें, और अगर उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनको ले लिया जाए। उस वक्त तो 1-2 लोग नहीं मौजूद थे जिस वक्त मैंने ये कहा था कि अब 6 घंटे तक चलेगा। 2 लोग जो हैं वो मौजूद नहीं थे, उससे पहले 3 लोग मौजूद थे, ठीक है, 2 लोग उसके बाद आए हैं, उस ऐलान के बाद। हाँ, तो वो 3 लोगों को ले लें। ठीक है। अच्छा, इस चीज के साथ ये याद रखें दोस्तों कि ऑब्वियसली टाइम है, टाइम गुजरता है, टाइम की हद है, लोगों की एनर्जी है आपके सामने है। मैं कोशिश करता हूं कि स्ट्रीम यार्ड के साथ कुछ प्लानिंग करके, कुछ कॉन्स्पिरेसी करके इस तरह का प्लान बनाएं कि जो कॉलर आए उनसे सुपर चैट, सुपर कंजूसी ये निकल सके, तो फिर हम लंबे से लंबा उसको लेके जा सकेंगे। अदरवाइज हमें जो है उस तरीके से लेना पड़ेगा। अच्छा, विदाउट एनी फर्दर डिले, मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, स्लेवरी के मौजू पर ये अक्सर आते हैं, कहते हैं मैंने बात करनी है, मेरे कुछ एतराज़ात हैं, मेरे कुछ सवालात हैं, मुसलमान दोस्त हैं हमारे, मगर इनका स्लेवरी के बारे में टोटल अपना एक थ्योरी है इनकी। जी मोहम्मद सलमान भाई। मोहम्मद सलमान साहब 3 महीने से 4 महीने से तो मुझे तलाश रहे हैं शायद। नहीं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। नहीं, आपसे तो बात होती रहती है मैसेजेस पर, और वादा किया था तो मैं इसलिए आ गया बड़ा, लेकिन पूरी स्ट्रीम मैंने सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे इकट्ठा कंपाइलेशन के साथ ये शायद अकेली वीडियो होगी जो सारे एतराज़ात के एक साथ रखा होगा। लेकिन ये भी मैं वाज़ेह कर दूँ, सवाल पूछने से पहले मैंने खास एक सवाल चारों के लिए सिलेक्ट कर रखा है, मैं जल्दी से उसको बोलता हूँ, लेकिन अगेन 90% कंक्लूजन के साथ मैं एग्री करता हूँ। मुसलमान भाई, मैं मादरत आपको रोक रहा हूँ क्योंकि टाइम का आपको पता है, एक सवाल की बजाय सिर्फ एक सवाल रखें, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सवाल आपको सबसे ज्यादा मजा नहीं आएगा, तो आप जवाब चाहे एक का दे दीजिएगा, जो भी मर्जी लगे, सवाल जारी रखने दें। सवाल रखने का फायदा नहीं ना, मैं इसलिए तो रोक रहा हूँ। आप तो समझिए ना इस चीज को, जब सवालात आप रख देते हैं और उसके जवाबात ना हो तो फिर आपको पता है स्कॉलर्स जो होते हैं वो यकीन करें लिल्लाहियत की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनमें। चले ठीक, नहीं मैं आपका थका होना समझ सकता हूँ। चले मुफ्ती साहब से पर्सनली पूछ लूंगा। ठीक है, चले ओके, मैं 90% कंक्लूजन के साथ एग्री करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम डेट के जो बांदी को बिना निकाह के रखना मुझसे एग्री नहीं करते, और अनलिमिटेड कॉन्कुबाइन से भी हम एग्री नहीं करते, हमारे कोई दलाइल है। बट एनीवे, एक सवाल जो ये कैसा साहब के लिए, क्योंकि उनका चैनल है तो उनसे बनता है, बार बार मैं भी दलील देता आता था स्लेवरी में कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी, इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर स्लेव्स को हमने अलहदा कर दिया। तो ये दलील आज भी मैं देता हूँ, लेकिन इसको प्राइमरी दलील से हमने सेकेंडरी दलील में डाल दिया। रीज़न उसका ये है कि इकोनॉमी की जो मईशत के हालात होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो टेम्प्ररी होते हैं। तो इससे कम से कम आप ये गैप ज़रूर खोल रहे हैं कि अच्छा एक दिन जब इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, क्या हम ये इकदाम लेंगे कि स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाए। फिर यहाँ पे ग्रे एरियाज़ मिलते हैं, जैसे कि हज़रत उमर के ज़माने में जो बाइजेंटीन एम्पायर, रोमन एम्पायर आया, GDP सैलरीज लग गई, 10, 12, 15 हज़ार दरहम दिए जाते थे। मुसलमान भाई, मुझे यकीनन अच्छा नहीं लगता, और मुझे पता है लोग भी सुनते होते हैं, कहते हैं यार ये क्या बंदा है। टू द पॉइंट, ब्रीफली, जज़ाकल्लाह। अगर आप अपनी मिसाल सस्पेंड कर देखोगे, सवाल तो मैं आपका समझ गया हूँ, तो मिसाल का तो ये इसी तरह से ओटोमन एम्पायर गुजरा है, जो जिसका वेल्थ का कोई सानी नहीं था, तो इतने बड़े इकोनॉमी के हालात बेहतर गुजरे, उसके बाद एक मिनट ये पॉज का बटन नहीं दबाना था, स्टॉप का बटन दबाना था। अच्छा, तो मैं बात यही है कि इकोनॉमी के हालात चले नबी के ज़माने बेहतर नहीं थे, तो बाद में इसको एबॉलिश करने के इक़दाम क्यों नहीं लिए गए? हालांकि मैं मानता हूँ कि एबॉलिश कर दी गई थी नबी के ज़माने में, लेकिन आपके वर्जन के अकॉर्डिंग आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसमें। मैं ये प्राइमरी रीज़न बिल्कुल भी नहीं देता कि इकोनॉमी थी इसलिए ऐसा हुआ। मैं आपको एक हाउस्ट ऑफ रीजंस देता हूँ कि सिर्फ उसमें इकोनॉमिकल बातें नहीं हैं, उसमें एक सोशल चेंज है, उसकी बात है। इट लीड्स अप टू इट। इस्लाम का मिजाज है ये कि जो एब्सलूट्स हैं, जैसे शिर्क है, पहले दिन से वो एब्सलूट हराम है, कतई तौर पे हराम है, कायनात का सबसे बड़ा जुर्म है, पहले दिन से उसकी मुखालफत होगी। तो वो जो एब्सलूट्स हैं उनके छोड़ के बाकी जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रोग्रेसिवली आई हैं। उसके अंदर सब एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर इकोनॉमी भी आती है, उसके अंदर सोशल चेंज भी आता है, एंड सो फोर्थ। ये बिल्कुल हम नहीं कहते कि नहीं इकोनॉमी के हालात थे इसलिए सारा ऐसा हो गया। वो बहुत सी वजूहात में से एक वजह है। जो पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है पैराडाइम शिफ्ट का, उसके अंदर ये एक वजह है। दैट इज नॉट द प्राइमरी रीजन। एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है कि अगर फौरी तौर पर गुलाम आजाद कर दिए जाते तो डिप्रेस क्लास जो है वो वजूद में आ जाती। तो सिर्फ इकोनॉमिकल इशू नहीं है, बल्कि ये भी था मसला कि हम सोसाइटी में एक ऐसी क्लास को गवारा नहीं कर सकते थे जो डिप्रेस्ड हो।
اور ہمیشہ رہتی ہے، نسل در نسل رہتی۔ اور اگر ہم کلچرز کی اسٹڈی کریں تو ایک انیویٹیبل بات ہے جس کا میں نے آگے ذکر بھی کیا کہ اگر سارے کے سارے غلاموں کو ایک ہی دن اگر آزاد کر دیا جائے تو اکنومیکلی ان کے لیے بھی سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کہاں پہ جائیں، اور وہ کسی نہ کسی کے پاس پھر کام کرنے جائیں گے، اور کسی نہ کسی کے پاس کام کرنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انڈیویجولی ہر ملک کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے کہ رول آف لا کے مطابق ان کو جو رائٹس وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو نیچرل سی بات ہے کہ کرائم بڑھے گا، لوگوں نے کھانا پینا تو ہے۔ تو یہ بہت ایک ہوسٹ آف ریزنز ہے جس کی وجہ سے یہ فریم ورک کریٹ کیا گیا، پارٹ آف وچ از اکانومی، دیٹ از ناٹ دی اونلی ریزن آف کورس۔ اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کوئکلی کہ انہوں نے کہ اوٹومن امپائر وغیرہ کی ایگزامپل دی، تو دیکھیں جو اوٹومن امپائر ہے یا جو میڈیول پیریڈ ہے پورا، وہ ایگریگیرین سوسائٹی ہے اور فیوڈلزم بیسڈ سوسائٹی ہے، تو اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس اکنامی میں بھی وہ اس کو سلیوری کو ختم کر سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سلمان بھائی میں درخواست کروں گا کہ آپ پڑھیں کہ سلیو کا کیا رول تھا مسلم سوسائٹی میں۔ وہ صرف اور صرف کھیت میں کام نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، فوج میں یا ایڈمنسٹریشن میں یا اس طرح کی اور بھی بہت سارے جو اعلیٰ ہوتے ہیں اس میں ان کا کیا رول ہوتا تھا، اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کریں۔ بہت شکریہ معین انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یقیناً 6 گھنٹے 6 منٹ ہو چکے ہیں، جلدی سے اس کو کلیئر کرنا اور پھر کنکلوژنز بھی ہم نے لینے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو اس لیے ذرا تھوڑا جلدی معین انصاری بھائی فوراً جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب سے شروع کروں گا کیونکہ مفتی صاحب جو ہے میرے پڑوسی بھی ہیں، تو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی زبردست ایکسپلینیشن اس کی فرائض کی جو دی ہے، میں بڑا زبردست امپریس ہوا اس سے، اور بڑے زبردست طریقے سے آپ نے دلائل لیے۔ اس کے بعد میں جو ہے جو انہوں نے قیصر بھائی فلسفی جو سمجھے غلام کی بڑی زبردست تھی، اور پھر مفتی صاحب نے مفتی شعیل صاحب نے بڑا زبردست کمال کر دیا جو علم حدیث سمجھانا، اور وہ شیوز اور وہ جو علل کی بحث سمجھائی، میں زبردست اس سے امپریس ہوا، کیونکہ ایک آدمی 2 سال بیٹھ کے بھی وہ انفارمیشن اپنا حاصل نہیں کر سکتا جو آج مفتی صاحب نے سمجھا دی، بڑی اکیڈمک انفارمیشن دی، اور اسی میں بڑا زبردست یہ بڑی زبردست تھی۔ بس اس کے بعد میں پھر کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں بچ جاتا۔ مجھے لگ رہا ہے معین انصاری بھائی تھے چار جو بس بڑی زبردستی بات۔ اس کے بعد میں جو ہے پھر عاصم بھائی نے بڑے زبردست جو ہسٹوریکل دلائل دیا، پھر اس کے بعد میں عامر بھائی نے جو ان کا جارحانہ اور مجادلانہ انداز تھا وہ خانہ خراب کر دیا پھر تو ملحدین کا۔ وہ تو زبردستوں کے زبردست، بس میں تو بتا رہا ہوں ان کے زبردستوں سے لوگوں کے دست لگ جاتے ہیں زبردست۔ جی جی، تو بہت بہت شکریہ۔ اس کے جو ہماری خاتون بیٹھی تھی وہ بس میں بس یہ کہوں گا کہ بس ہماری خواتین کو بس ایسا ہی ہونا چاہیے، کل ملا کے بات یہ۔ جی تو آپ مظفر نگر گئے ہیں؟ جی پرقاضی سے ہوں میں۔ ارے آپ تو بالکل ہی قریبی ہیں ہمارے۔ جی تو اسی لیے ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے آخری کالر ہوں گے وائے اسلام بھائی، کیونکہ اعلان ہونے کے بعد اس کے بعد والے جو دوست ہیں وہ بعد میں ہیں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، یقین کریں کہ ہم ایسی جگہ پر ہوتے جہاں وقت تھم جاتا، ہوائیں رک جاتی، سانس جہاں تھے ٹھہر جاتے، اور جناب ہم ان محبت کی وادیوں میں چلتے رہتے کہ شاید بقائد عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے، تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم، کبھی ایسا موقع آتا۔ وائے اسلام بھائی جناب آن دا اسکرین آپ کے پاس جناب۔ السلام علیکم مفتی یاسر صاحب، عامر حق صاحب اور تمام پینلسٹ، میری آواز آ رہی ٹھیک سے؟ جی سر۔ ماشاءاللہ آپ سب نے سلیوری کے مسئلے پر دلیلوں کا دریا بہا دیا ہے۔ مفتی صاحب میرا یہاں آنے کا مقصد آپ سے ایک سوال ہے، دوسرا مقصد میرے مسلم بھائیوں کو ایک پیغام ہے، اور تیسرا مقصد ایک اعتراض ہے، اور سب باتیں انشاءاللہ 3 منٹ میں ختم کر دوں گا، تھوڑا سا موقع دیں مجھے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی باندی کسی کے مالکانہ حق میں آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لے تو کیا وہ پھر باندی ہی رہے گی یا نہیں، اور اگر نہیں تو پھر وہ کیا حکومت کے سہارے رہے گی جب تک کہ کوئی اس سے نکاح نہیں کرتا؟ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسرا میرا پیغام، بس 2 منٹ، دوسرا میرا پیغام ہے مسلموں کے لیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی سوال آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے پہ نیت کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ قرآن میں غلام اور باندیوں کے بارے میں کیا حکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کے بارے میں اور غلاموں کے بارے میں کیا فرمان دیا ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہونا چاہیے، اور کسی بھی بات جو قرآن سے ٹکرا جائے اسے مت مانیے۔ ماریہ قبطیہ پر سیدھا جواب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں لونڈیوں سے نکاح کا حکم دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا حکم پورا کرنے میں سب سے آگے تھے۔
बहुत शुक्रिया। इसलिए उन्होंने सबसे निकाह ही किया है। टाइम कम है, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन पैगाम यही खत्म करूंगा। वो और आपने जो आखिर में बोला अभी एक उसकी भी दलील दे दें तो बहुत है, मैं उसको भी जानना चाह रहा था, थोड़ा खोलें, मगर कोई बात नहीं, अब आपने एंड में आके जो है वो पहले मिनट वाला काम किया, मगर कोई बात नहीं, अगली बात नहीं, आप वो करें। एतराज तो करना चाह रहे हैं ना अभी। जी एतराज कर जी। आखिर में मेरा एक एतराज है जो मुफ्ती यासिर साहब से है, बताना चाहूँगा। शायद मेरी बात सबको पसंद ना आए, लेकिन हक बोलना मेरी मजबूरी और पसंद दोनों है। मुफ्ती साहब, वो गुस्ताखी माफ, आपने पिछली स्ट्रीम में एक शख्स को बात समझाई थी अच्छा मेरी जिसमें बात सुने, जबरदस्त। एक मिनट, आपको जो 3 मिनट जी दिए हैं आज के टॉपिक के ऊपर दिए थे, ये नहीं कि 1 साल पहले दाल बनी थी तो उसमें नमक ज्यादा था, ठीक है। आमिर अख्तर साहब, वो बात बहुत जरूरी है, वो इसी सर मसले समझे पे है। जरूरी है तो वो किसी और टाइम करे ना, आज टॉपिक नहीं है ना, समझे। ये मेरी भाई मोहब्बत भी तो हमसे करे ना, थोड़ी सी शफकत भी करे। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ इस सवाल का जवाब में दे दीजिए, बाकी मैं जी उन्होंने जो जरूर सवाल किया कि अगर कोई बांदी आती है और वो इस्लाम कबूल कर लेती है तो क्या वो फिर भी बांदी बनेगी, तो उसका जवाब ये है कि एक होता हुकूमत की तरफ से जब ये होता है कि भाई ये बांदी फला फैमिली में जा रही है, जिसको हम अलॉटमेंट कहते हैं, तो जब अलॉटमेंट हो गया, अब अगर उसने इस्लाम कबूल किया है तो ये उसकी आज़ादी का बाइस नहीं बनेगा। ये अलग बात है कि एक बहुत बड़ा तरगीब मिल जाती है आका को कि वो उसको आज़ाद कर दे, लेकिन अगर उस अलॉटमेंट से पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसको बांदी नहीं बनाया जाएगा। ठीक, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं तो कॉलर्स तकरीबन 4 के करीब जो नए आए हैं, मगर ऑब्वियसली टाइम 6 घंटे और 11 मिनट हो गया है और ऑब्वियसली बहुत ठीक-ठाक हमने गुफ्तगू इस हवाले से की है। मैं एक चीज़ यहाँ निशानदही के तौर पर और दोस्तों के मोटिवेशन के तौर पर कहता हूँ कि ये हमारी स्लेवरी के ऊपर पहली स्ट्रीम तो है, आखिरी स्ट्रीम नहीं है। सही। ये आगाज़ हुआ है, ये अभी मुकद्दमा है, ये अभी उसूल हैं, ये अभी फंडामेंटल्स हमने रखी हैं। इसके अंदर जितने एतराज़ात जिस जगह पर आए हैं, आ सकते हैं, आएँगे, उन सब के ऊपर इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बात होती रहेगी। तो ये मत समझें कि चैप्टर क्लोज़ हुआ है, ये चैप्टर 1 है, ठीक है? तो याद रखिए, ब ये मेरी गुज़ारिश थी। इसके अलावा मैं अपने दोस्तों से बहुत माज़रत चाहता हूँ, जो जुड़ना चाहते थे, नहीं जुड़ सके, जो मेरे वजह से गम-ओ-गुस्से का शिकार हैं, तो थोड़ा-सा परेशान हुए, थोड़ा उनकी तबीयत पर ग्रां गुज़रा, मैं उनसे भी माज़रत चाहता हूँ। आप कभी इस तरह की सूरत-ए-हाल से गुज़रे तो अपने आप को दूसरे के जूतों में रख कर देखें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, वरना तो बात फिर फैल जाती है। और फिर इतने कीमती लोग बैठे हों, उनका वक़्त बहुत कीमती होता है। आखिरी हमारे पास मैं कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट के अंदर हम हमारे जितने अहबाब हैं, उनका कंक्लूज़न ले लूँ और आज की स्ट्रीम के हवाले से और अपने प्लान्स के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं, वो ज़रूर करें। हम शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिस तरह शुरू हुई थी बात। मुफ्ती यासिर वाइदी साहब, कैसर अहमद राजा साहब, आसिम इफ्तिखार साहब, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब एंड देन मी माई सेल्फ। जी, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मैं सबसे पहले पूरे पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उसके बाद अपने नाज़रीन का भी। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे थे जो शुरू से देखते और शायद बहुत से लोगों ने पूरी स्ट्रीम देखी है, कुछ लोगों ने आधी, कुछ लोगों ने आधी से ज़्यादा, लेकिन फिलहाल आप सभी हज़रात का शुक्रिया। ये एक तारीख़ी दस्तावेज़ी स्ट्रीम है और इसमें तकरीबन हमने कोशिश की है कि तमाम के तमाम जो कॉमन एतराज़ात हैं, उनका तफ़सीली जवाब विद रेफ़रेंस आ जाए। इंशाअल्लाह अलग-अलग से वीडियो काट कर भी हम अपने-अपने चैनल्स के ऊपर इसको लगाएँगे। इस तरह की कई सारी स्ट्रीम्स करनी है और हमने जो ये आप देख रहे होंगे कि हम मुख्तलिफ एक-दूसरे के चैनल्स पर जा रहे हैं, मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। हम ज़ाहिर है कि एक आदमी इतनी बड़ी रिसर्च कैसे पेश करता? जब ये 5-6 लोग एक जगह बैठे तो इतनी अज़ीमुश्शान रिसर्च आपके सामने आई है और एक बहुत ही एकेडमिक अंदाज़ में आई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस एकेडमिक रिसर्च का जवाब एकेडमिक अंदाज़ में ही दिया जाना चाहिए। तो अभी कुछ और मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिनके ऊपर गुफ्तगू होनी बाकी है। मिसाल के तौर पर हफ्स और वर्श की जो क़िराअतें हैं, उनमें जो इख्तिलाफ़ है, उस ताल्लुक से हमारी एक स्ट्रीम बाकी है, उसके ऊपर तफ़सीली गुफ्तगू होनी चाहिए और होगी इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से सिर्फ़ एक पहलू पर अभी बात हुई है। बकिया उनके ताल्लुक से जो कुछ स्टोरीज़ हैं और जिनको मुल्हिदीन लेकर खूब चिल्लाते हैं, तो इसके ताल्लुक से भी इंशाअल्लाह हम एक स्ट्रीम अनक़रीब करेंगे। एक बहुत जल्दी स्ट्रीम होगी मेरी और हमारे आसिम इफ्तिखार साहब की, कि जिसका यस। ताल्लुक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोर्स ऑफ इनकम माश नबवी से। तो वो हुँ। भी एक बहुत दिनों से प्लान है, ज़हन में है, उसको करना था ईद के फ़ौरन बाद, लेकिन कर नहीं सके। तो बहरहाल आज के मौज़ू के ऊपर मैं तमाम हज़रात का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
اور امید کروں گا کہ جو لوگ بھی نیوٹرل ہو کر اس اسٹریم کو دیکھیں گے امید ہے کہ انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑے ہی پیارے میسیجز کے ساتھ اور فیوچر پلانز کے ساتھ آپ نے رکھا. یقیناً انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جاری رہیں گی. کیسر احمد راجہ صاحب، آپ کی طرف آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس، آپ کا جو ہے وہ کیسا رہا جناب ایکسپیرینس؟ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب احباب کا، وہ لوگ جو سوالات جنہوں نے کیے، جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنا. الینا بہن اگین شی ہیز بین ایبسولوٹ چیمپئن اگین. اتنی دیر انہوں نے پروگرام کو کیری فارورڈ کیا، بعد میں آپ نے کیا. دیکھیں، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو ایک فکری مقابلہ ہے یہ پڑھے لکھے مہذب لوگوں اور مسخروں کا ہے. کچھ ایکسیپشنز ہیں، ایتھیسٹ میں کچھ اچھے لوگ ہیں، آئی تھنک ہمیشہ لگتا ہے ان سے بات کر کے، لیکن جو ان کے تھاٹ لیڈرز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جتنا آپ نے جسٹ ان کی طرف سے دیکھ لیا، مسخرے بازی دیکھ لی، آج آپ نے اس کی ایک علمی جواب بھی دیکھ لیے. ہر وہ اعتراض جو انہوں نے کیا ہم نے اپنی پہلی سٹریم میں اس کو ایڈریس کر دیا ہے. ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ اس کی جوابی سٹریم کر کے تو اس کا جواب دیں گے، لیکن میں ضرور کہوں گا ان کے جو فالوورز ہیں اور وہ مسلمان ہیں جو ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ آپ ان پہ پریشر بلڈ کریں. اس وقت تک پریشر بلڈ کریں جب تک وہ ہمیں ایسی ہی ایک ایکڈیمک ہمیں رسپانس نہیں دیتے ہیں. کیونکہ یہ اب نہیں چلے گا کہ آپ ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں، آپ نے کوئی آرٹیکل پڑھ لیا ہے، 2-3 ویب سائٹس ہیں، میں نوٹرائٹی نہیں ان کو دینا چاہوں گا ان کا نام لے کر، وہیں سے آپ سارا کچھ اپنا ڈیٹا اکٹھا کر کے بعد میں ایک عالم دین بننا شروع کر دیں. یہ جو آج آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے انفارمیشن، ہسٹوریکل رکھی ہے، تھیولوجی کے اعتبار سے رکھی ہے، اپنی ایپسٹمولوجی بتائی ہے، اصول حدیث بتائے ہیں، آپ کے جو انڈیویجول اعتراضات ہیں وہ ایڈریس کیے ہیں، جو ہسٹری ہے سلیوری کی سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے. وی نیڈ رسپانس جو اسی لیول کا ہوگا. نہیں آپ کی طرف سے آئے گا رسپانس، ٹرسٹ میں ہم آپ کو وہاں تک چیز کریں گے جہاں تک آپ یہ سارا چھوڑ کے کسی اور کام میں چلے جائیں گے. بیکاز انف از انف، بڑا عرصہ ہو گیا ہم یہ ساری باتیں سنتے رہے ہیں. ناؤ تھنگس ہیو ٹو چینج اینڈ دے آر چینجنگ. رسپانس نہ آیا تو ٹرسٹ می بائی نیم آپ کا نام لے لے کے ہم آپ کو بلایا کریں گے اپنی سٹریمز میں، اور کسی نیوٹرل پلیٹ فارم سے آپ سے کہا کریں گے کہ اس پہ آپ نے بات کرنی ہے تو آپ آئیں، آپ کریں. وہ تو آپ نے خیر کبھی نہیں کرنا ہے، لیکن جواب نہیں دیں گے آپ، ہم اب جواب لیے بغیر آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اینڈ میں اگین سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ، اٹ ہیز بین امیزنگ. جزاک اللہ کیسر بھائی، اور آپ نے غیرت دلائی ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے وہ، مگر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر وہ روشنی ڈالیں. عاصم افتخار صاحب آپ کی طرف چلیں گے جلدی سے، جناب آپ کے ریمارکس. جی شکریہ، بہت بہت دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ جو کمنٹس میں تھے، ہمارے دوست احباب اور ہماری جو پوری ٹیم ہے ان سب کا شکریہ. اور میں ایک بات قیصر بھائی کے ایکسٹینشن میں کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو ریمارکس آنے والا ہے وہ کچھ اس طرح سے آنے والا ہے کہ ہمارے مقدمے ایپسٹمولوجی میں تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کو ایپسٹمولوجی کی پتہ ہی نہیں ہے، آپ اپنے طرف سے جو ہے گڑھ لیتے ہیں. اور خاص کر جو مفتی شمائل صاحب والا حصہ ہے اس پہ تو زبردست ان کا آنے والا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے ریفیوٹیشن میں کم سے کم ان کو 10-20 سال جو اسکولنگ کی ضرورت پڑے گی. تو وہ یہی کہیں گے کہ جو آپ کو اپنے معیار کے خلاف لگتا ہے یا جس پہ اشکالات اٹھاتے ہیں آپ اس کو بس فوراً ہی ضعیف اور موضوع کہہ دیتے ہیں، اور جس کو آپ جو حدیث آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کو لے لیتے ہیں. یہی ان کا آنسر ہوگا اس سیکشن کے لیے. باقی میرے سیکشن پہ ہو سکتا ہے وہ کچھ ریفیوٹ کرنے کی کوشش کریں اور یہ کوشش کریں نہ بھائی اسلام تم لوگوں نے تو مطلب جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ایک مسلم کنٹری نے جو فرانس سے بھی پہلے ایبالش کر دیا تھا، تو اس پہ وہ کچھ ریفیوٹیشن دے سکتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ شاید اس اسٹریم سے ان کا لیول کچھ بڑھے، جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے لیول کو تھوڑا بڑھائیں. وہ ایک دم بچکانے طرز پہ چل رہے ہیں، اور دقت یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت سپرفیشل نالج رکھتے ہیں. میں ان کی توہین کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ان کو ریئلٹی کا آئینہ دکھا رہا ہوں کہ وہ ایک 18-20 سال 22 سال کے ینگ ایج میں ہیں، جس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوش جذبہ ہوتا ہے، اور بٹ نالج بہت سپرفیشل ہوتی ہے. اس میں وہ ایک اپنے جوش اور جذبے میں کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اسلام کے خلاف، یا کوئی چیز ان کو جذباتی طور پہ ہٹ کر جاتی ہے. تو ایسا نہ کریں وہ لوگ، تھوڑا ٹائم دیں اپنے آپ کے نفسیات، اپنے ذہن کو بھی ٹائم دیں، اپنے آپ کو بھی وقت دیں، اور چیزوں کو تھوڑا سا استھر ہونے دیں، پانی کو تھوڑا سا جمنے دیں، پھر دیکھیں کہ کیا چیز آپ کے سامنے آتی ہے، کہ آپ جس کو ابھی صحیح سمجھ رہے ہیں جوش اور جذبے میں وہ چیز صحیح ہے یا حقیقت جو ہے کوئی اور چیز تھی. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عاصم افتخار صاحب، آپ خود بیان کر رہے تھے کہ کیا کیا یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ چلیں دیکھتے ہیں، رکھیں
اچھی بات ہے اس کے اوپر، تاکہ ایک علمی مباحثے کا آغاز ہو سکے، تبادلہ خیال ہو سکے اور تقابل دلائل ہو سکے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے آج ماشاءاللہ کیا میدان مارا ہے، اور ان تمام روایتوں کے وہی جن ہوا دینے لگے، وہی پتے ہوا دینے لگے جن پر تکیہ تھا، کہ وہ ساری روایتیں جن کے اوپر یہ بنیاد بناتے تھے، مفتی شمائل ندوی صاحب نے تو جناب ان کو ہوا کر دیا، سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ شمائل ندوی صاحب، آپ کا کیسا رسپانس رہا آج کی سٹریم پر؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو، ملحدین کو؟ جزاکم اللہ خیرن۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی ہمارے سپیکرز رہے، مفتی یاسر صاحب، قیصر احمد راجہ صاحب، عاصم افتخار صاحب، اسی طرح علینا علی صاحبہ کا بھی، اور جتنے بھی ویو اچھا وہ لیفٹ کر گئے ہیں میرے خیال سے، ری جوائن کرتے ہیں تو ان کو ہم دوبارہ لے لیں گے، شاید ان سے بٹن کلک ہو گیا یا کوئی شاید نیٹ کا ایشو ہے۔ اینی وے مفتی شمائل صاحب کے بعد اچھا آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، گڈ۔ جی میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی جی آ رہی ہے بالکل۔ چلیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور اس موقع پہ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو آخری وصیت ہے اس کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز قائم کرو اور غلاموں اور باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیں یہ وہ نبی ہیں جو انتقال کے وقت بھی، وفات کے وقت بھی غلام اور باندیوں کے حقوق کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ کس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلیوری اور پورے مسلمانوں پر اور اسلام پر سلیوری پروموٹ کرنے کا الزام لگا سکتے ہیں؟ لہٰذا آج یہ اگر آپ الزام لگاتے ہیں تو پھر اس کی بنیاد دو ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ جہالت بنیاد ہو سکتی ہے، دوسری یہ کہ عداوت بنیاد ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی وجہ جہالت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اسٹریم میں سلیوری کے مسئلے پر جس طرح ہمارے اسپیکرز نے اپنی بات کو پیش کیا ہے، یہ انشاءاللہ یہ اسٹریم آپ کی جہالت کو رفع کر دے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس کی بنیاد عداوت ہے تو انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، ہمارا کام آپ تک پیغام پہنچانا ہے، قبول کرنا نہیں کرنا یہ آپ کا کام ہے، اور حساب لینا اللہ کا کام ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ زبردست، جزاک اللہ، بڑا مثبت اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں جامع اور معنی پیغام آپ نے آخر میں دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم مس کر رہے ہیں علینا سسٹر کو، ظاہری بات ہے انہوں نے پروگرام کو بڑے اچھے طریقے سے ڈرائیو کیا، شی واز اے کیپٹن آف ٹونائٹس پروگرام، ماشاءاللہ بڑا ہیوی اسٹریم انہوں نے لے کر چلی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ شی از ویری انرجیٹک، ویری موٹیویٹڈ، ویری ایکسائٹیڈ، اور بڑے ان کے پلانز ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر، ہم سب کے اور بھی پلانز ہیں پروگرامز کے حوالے سے۔ میں 2-3 باتیں کروں گا اور اختتام کریں گے، 6.5 گھنٹے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے جو بات کی کہ وہ بزرگ ہے، اور بزرگ جو ہے اس کو ظاہری بات ہے حدیث پیش کی گئی ہمارے ایک دوست کی طرف سے کہ جناب دیکھیں ایک حدیث ہے جس میں غلام کو آزاد کرنے لگے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ میں نے اس کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دیا، اس پر ایک جذباتی مینڈک جو ہے اس کا نیچے میں نے کمنٹ بھی دیکھا بیچارے کا، وہ رپورٹنگ کرے گا اور مجھے پتا ہے وہ اس میں جا کے بیٹھے گا بھی، تو وہ لے لے یہیں سے، وہ نوٹ ابھی لے لے کہ وہ بات کیا ہے۔ جب بھی کبھی کسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر یا کسی اسپیسیفک ٹائم کے اندر، پرٹیکولر سچویشن کے اندر آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے، وہ اسی خاص ٹائم کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے یا اس سے ملتے جلتے حالات کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ یہ 2 چیزیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کو احکامات کی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کسی ایک حکم کو علت کی وجہ سے یا اس کے معلول کی وجہ سے ایک حکم کے اندر رکھیں۔ مجھے پتا اوپر سے گزر گئی ہوگی، اس کے آسان لفظوں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس آپشن تھی جو پریکٹیکل آپشن تھی، the موسٹ لاجیکل آپشن تھی، موسٹ پروگریسو آپشن تھی، اس بندے کے بارے میں وہ رکھنے کو کہی۔ جب ایسی سچویشن ہوگی ہی نہیں آج کے حالات میں تو کیسے کہا جائے گا کہ جی بڈھے بندے کو غلام بنا کے رکھو؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بڈھا بندہ خود آگے آ کے کہتا ہے مکاتبت کی، جس طرح مفتی صاحب نے تفصیل سے بات کی، امر کا سیگا ہے، وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ اگر وہ رہنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے پاس روزگار نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، تو obviously وہ رہے گا اس حالت کے اندر کیونکہ اس کو معاشی سیکیورٹی ہے، وہ سوشلی سیکیور فیل کرتا ہے۔ ایک چیز۔ اب اختتامی بات کی طرف آتے ہیں کیونکہ بڑا ٹائم ہو گیا۔ دوستو آج کی سٹریم کے لیے میں ایک لمبے عرصے سے بریک لینے کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تو ہمارے گروپ کا حصہ ہیں ان کو تو پتا ہے، اور میرے چینل کے اوپر بھی آپ نے پوسٹ بھی دیکھی تھی، میں نے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں نجی کچھ فیملی کے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے اپنے آپ کو مصروف کرنے والا ہوں کچھ مہینوں کے لیے۔ یہ سٹریم ہماری ٹیم کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو
مصروفیت سے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ ہماری ٹیم مل کر ایک سینسٹیو اور ایک ویری امپورٹنٹ ٹاپک جس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے، اس کو ایڈریس کرنے کی کم از کم بنیاد رکھی جائے. تو الحمدللہ اس کا میں حصہ بنا. میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ علماء جو تھے، اسکالرز جو تھے میرے ساتھ تھے، کیسر احمد راجہ صاحب ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے اندر، اور جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا سوشیولوجی کو، عمرانیات کے ایشوز کو، معاشیات کے ایشوز کو، اخلاقیات اور نفسیات اور طبیعیات کے حوالے سے جو انہوں نے ڈسکس کیا، مائنڈ بلوئنگ. مفتی شمائل صاحب نے جس طریقے سے تحقیق پیش کی علم الجرح و تعدیل اور اسماء و رجال کے اوپر، اس کا کوئی ثانی نہیں. عاصم افتخار صاحب نے تاریخی اعتبار سے جس طریقے سے اس پر تبصرہ کیا وہ آپ کے سامنے تھا. مفتی یاسر واحدی صاحب نے اصول الدین کے تناظر میں فقہ کے حوالے سے، مبادیات اسلام کے حوالے سے جس طریقے سے معلومات رکھی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. الحمدللہ میں آنر فیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے اسٹریم کی. یہ میری کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ہماری اس چینل کے اوپر آخری اسٹریم ہے. ایک لمبے عرصے کے لیے میں بریک لے لوں گا لائیو اسٹریم سے، جیسے میں پلان کر رہا تھا، اور میں نے اپنے دوستوں کی خاطر اور اس مشن کی خاطر اس چیز کو لیا ہوا تھا. ایک چیز ہاں، ایک ایکسیپشن ہوگی، اگر ایک ڈیبیٹ کا چیلنج کیا ہوا ہے تو میں اس ڈیبیٹ کے لیے ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ وہ ڈیبیٹ ضرور ہو، یعنی اس میں آڈینس کے طور پر میں ضرور آنا چاہوں گا. ادروائز میں انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے کوئی غلطی کوتاہی، کوئی ایسی چیز ہو، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. کیسر احمد راجہ صاحب کو خاص طور پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے چینل کے اوپر مجھ گناہ گار کو، میں جیسے شخص کو کہ میں کوئی لحاظ وغیرہ نہیں کرتا، مجھے انہوں نے موقع دیا کہ میں ماڈریٹ کروں. یہ ان کا بڑپن ہے، اعلیٰ ظرفی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محبت کو قبول فرمائے. جو دوست بھی ہمیں سن رہے تھے مسلمانوں میں سے، میں آپ کو کہتا ہوں آج کی اسٹریم کو آپ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں. آنے والے دنوں میں اور بھی اسٹریمز ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کرتا ہوں ملحدین سے، خدارا میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور فیصلہ کرنا خدا کو دیکھ کر. یہاں خدا سے آپ نیچر یا سائنس رکھ سکتے ہیں یا عقل رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، مگر اس طریقے سے فیصلہ کرنا بڑے مدد خواہ ہیں. انشاءاللہ کسی کا دل دکھاؤ. اسی چیز کے ساتھ ہماری طرف سے اجازت ہے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. جزاک اللہ.